خانقاہ شمسیہ کا آپ کو نظارہ کرا رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کافی بھیڑ بھاڑ ہوتا ہے، کافی مجمع ہوتا ہے. آ جائیں. 11 بجے سے 2 بجے تک بیٹھنا ہوتا ہے. 1998 میں تشریف لایا تھا تو جنگلات بیابان کی شکل میں جامعہ افضل تھا. الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خانقاہ شمسیہ ہے اور آپ دکھائیں لوگ فیض حاصل کرتے ہیں. پانی پڑھ کے دیا جاتا ہے. تعویذ لٹکانے کے لیے کم دیا جاتا ہے کیونکہ اختلاف ہے. پینے کے لیے دیا جاتا ہے پانی اور تیل پڑھ کے دیا جاتا ہے. تعویذ کو کم دیا جاتا ہے خانقاہ شمسیہ میں. 11 بجے سے لے کر کے 2 بجے تک کافی بھیڑ بھاڑ ہوتا ہے. الحمدللہ جامعہ اسلام کی خدمت کی برکت سے لوگوں کو شفا ملتی ہے. امریکہ، ٹیکساس، ڈیلاس، آئرونگ، پہلے 4-5 ملک کا بھی علاج کر چکا ہوں، لندن اور حیدرآباد کے تمام لوگ، کافی لوگ مریض ہیں جو بلاتے ہیں، لیکن میرے پاس وقت نہیں ہوتا ہے. جامعہ اسلام کے اندر کافی محنت کرنی ہوتی ہے. تعلیم دینے کے بعد جو خارجی وقت ملتا ہے وہ طالب علم کے لیے لگاتا ہوں، کچھ مدرسے کے لیے کہ اچھا سے اچھا کھانا بچوں کو دیا جائے اور استاد کی تنخواہ وقت ملے تو کچھ آمدنی کا ذریعہ ہو جائے. آپ کو دکھانا چاہوں گا خانقاہ شمسیہ کا نظارہ کرا رہا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ چھٹی ہو چکی ہے، شب بارات کی، اور تمام بچے جا چکے ہیں. 250 بچے قریب یہاں رہتے ہیں. باہر کے عربی ہفتوں کی تعلیم ہے. ایک وقت تھا کہ کچھ بھی نہیں تھا جامعہ کے اندر. میں آپ کو دکھاتا چلوں جامعہ کا کچھ نظارہ رات کے تنہائی میں، کیونکہ اب رمضان کی بھی تیاری چل رہی ہے آگے. اور یہ طالب میں ہماری مدرسے کی طرح ہو گیا روشن میں ہونا. آپ کو دکھاتا چلوں، یہ ہمارے طالب علم ہیں الحمدللہ جو ایک بیٹھک میں قرآن کریم سنایا ہے مفتی صادق صاحب کو ابھی پچھلے مہینہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترقی عطا فرمائے، آمین آمین بنائے. اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ تینوں چھپر ڈلا ہوا تھا. میں آپ کو دکھاتا چلوں، جب میں 1998 میں تشریف لایا تھا جامعہ کے اندر تو اس وقت بیابان کی شکل میں تھا، جنگلات کی شکل میں تھا. الحمدللہ آج جامعہ ہزار کا شکل ہی بدل چکا ہے. یہ آپ دکھائیں یہاں سے یہاں تک یہ 3 اور چھپر کی مسجد تھی جہاں پہ میں 500 روپये میری تنخواہ تھی اور میں نے اسٹارٹنگ کیا تھا اس وقت، جو کہ بہت برائیاں تھی اور بہت جنگلات کی شکل میں تھا. الحمدللہ جامعہ ہزار اپنے پیر پہ کھڑا ہوا ہے مضبوطی کے ساتھ. اور حج منور بیگ صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں مقام عطا فرمائے، ہمارے ساتھ رہ کر کے ہر وقت رہبری کی اور مدرسے کے لیے کافی قربانی دی اور محنت کی. میں آپ کو دکھاتا چلوں آگے کا اور نظارہ. یہ کہاں تک مسجد تھی آپ کو بتا رہا ہوں، جہاں تک مسجد تھی صرف یہاں سے لے کر کے. اور یہ میرا ممبر تھا. پہلے کا جو چھپڑ کا مکان بناتے تھے لوگ، اور کچھ لوگ بناتے تھے گاٹر اور سلی کا. تو گاٹر اور سلی کا بنا ہوا تھا. 3 کمرہ ادھر ڈلا ہوا تھا، بڑا بڑا کمرہ جو مدرسے کا ہوتا ہے اس زمانے کے اعتبار سے، اسی کے اندر نماز ہوا کرتا تھا. اور اس سائڈ دکھائیں آپ، ادھر بھی 3 کمرے تھے جو کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹوٹا ہوا تھا بالکل. میں جب پڑھانے کے لیے کلاس میں بیٹھتا تھا تو اس وقت مجھے ڈر محسوس ہوتا تھا کہ کہیں چھت نیچے نہ گر جائے. اس طریقے کا معاملہ تھا. جامعہ زینت الاسلام کافی سال سے بند تھا، لیکن صفائی کر کے جنگل بیابان کی شکل میں تھا. اسے جنگلات کو اٹھا کر کے کوڑے کو صاف کر نالی کی صفائی کرنے کے بعد میں نے مدرسہ کو شروع کیا. چھوٹے چھوٹے بچوں کو میں نے چاکلیٹ بانٹنا شروع کیا اور کہا کہ بچے آ جاؤ. چند بچے جمع ہوئے، 25 بچے، پھر کلاس کی شکل میں بن گیا. اور الحمدللہ جامعہ ہزار کے اندر 500 بچے پڑھتے ہیں. اسکول بھی ہے 8ویں کلاس کا، جامعہ البنات بھی ہے، لڑکیوں کا بھی مدرسہ ہے، اور عربی ہفتوں کی تعلیم ہے. دارالعلوم دیوبند بھی اس سال گئے ہیں بچے یہاں سے. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے دارالعلوم دیوبند کے لیے. اور ہر سال دارالعلوم دیوبند بچے یہاں کے جاتے ہیں اور فراغت حاصل کرتے ہیں یہاں سے پڑھنے کے بعد. رابطہ دیوبند بھی ہے، دارالعلوم سے ہی اس مدرسے کو رابطہ کیا گیا ہے. الحمدللہ اچھی تعلیم ہو رہی ہے. مفتی خالد صاحب یہاں لگے ہوئے ہیں فی الحال. اس سے پہلے مولانا عارف صاحب تھے، مفتی حسن صاحب تھے، اور یکے بعد دیگرے ناظم آتے رہے. لیکن الحمدللہ 26 سال سے اب 26واں سال اب چل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کیا. اللہ سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کے لیے بھی قبول فرمائے اور میرے ماں باپ کی نسبت کا ذریعہ بنائے. میں جب یہاں آیا تھا تو 1 سال بعد میری والدہ محترمہ انتقال کر گئی تھی. 7 سال تک میں مدرسے سے گاؤں نہیں گیا. 7 سال کے بعد میں گاؤں گیا تو میرے ایک دوست نے کہا کہ اب شادی کر لو. بلکہ میں شادی سے بھی انکار ہو گیا تھا. کچھ ٹینشن وغیرہ ہو گیا تھا کہ والدہ محترمہ گزر گئیں بچپن میں، والد صاحب چلے گئے.
اس کے بعد 1 سال پہلے میری پیاری بہن نعمہ گزری ہیں، جو کھوڑا کالونی میں ہماری رہبری کی 20-25 سال سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں مقام عطا فرمائے۔ اور میں کوئی کار خیر کرتا ہوں، بچے کے لیے صلہ رحمی کرتا ہوں، یا استاذ کے ساتھ یا کلاس کرتا ہوں، قرآن کریم پڑھاتا ہوں، جو بھی دینیات خدمت انجام دیتا ہوں، تو میری یہ تمنا ہوتی ہے میرے والد محترم کو، والدہ محترمہ کو ملے، اور میری پیاری بہن نعیمہ کو ملے، جو 1 سال پہلے گزر گئیں 31 مئی سن 2022 کو۔ اب 24واں چل رہا ہے تقریباً۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ بال سے مغفرت کے فیصلے فرمائے۔ یوں چھوٹو گلاب، خاص کر 2 بھائی اور تھوڑا کالونی میں رہتے تھے، وہ بھی بہت پریشان ہوا باجی کے انتقال پہ، کیونکہ ماں کے بعد اگر پیار محبت دیا تو پیاری بہن نے دیا ماں کی جگہ، تو یقیناً بھولا نہیں جائے گا۔ وقت یاد آتی ہے، چھٹی کا وقت ہے، موقع ہے، اور پھر نہ جانے کون آئے گا کون نہیں آئے گا۔ عید کے بعد تمام بچے چلے گئے ہیں، چند بچے ہیں، میں آپ کو دکھاتا چلوں، اور کچھ مدرسے کا میں نظارہ کرا رہا ہوں۔ حالات تو بہت کچھ ہیں، اگر 1 گھنٹہ بھی بتایا جائے آپ کو تو پورا نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے اوپر مدرسے کے حالات کے اوپر ایک کتاب بھی چھپنے والا ہے۔ الحمدللہ میں نے ایک پوری کاپی تیار کر رکھی ہے، جیسے جیسے حالات آئے، کیونکہ یہاں بڑی بڑی پریشانیاں ہوئی، میٹنگ ہوئی، کتنے حالات کے بعد دارالعلوم دیوبند سے رابطہ کیا گیا اس مدرسے کو، ورنہ قادری یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے بانی تھے، کے بعد دیگرے جو ہے لوگ مختلف آتے گئے، حاجی منور صاحب کی سب سے بڑی قربانیاں تھی، اور میں دورانی مل کر کے اس مدرسہ کو پروان چڑھایا، اور اللہ نے ہم سے کام لیا، ہماری کوئی طاقت نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام لیا۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ میں آگے کا نظارہ کراتا ہوں، خوبصورت منظر ہے مدرسہ، اور چھٹی ہو چکا ہے، چند بچے ہیں، میں آپ کو دکھاتا چلوں، دکھائیے ادھر۔ دیکھیے بچے ہیں ہمارے طالب علم، یہ لوگ اب چند بچے، کوئی کل جائیں گے، کوئی پرسوں جائیں گے، تراویح کی تیاری چل رہی ہے الحمدللہ۔ ایک بیٹھک میں قرآن شریف سنایا اپنے۔ بہار سے ہیں، کون سا ضلع ہے؟ جھارکھنڈ۔ کیا نام ہے؟ محمد انظر۔ انظر بابو، کیسے سنایا آپ نے؟ کس ٹائم سے کس ٹائم تک؟ فجر کے بعد؟ نہیں جی، 3:50 سے شروع کیا تھے، 12:50 کو ختم ہو گیا۔ 12 بجے رات میں، 3 بجے شام کو شروع کیا، 12:50 پہ پورا قرآن کریم پڑھ دیا۔ یقیناً قرآن ایک معجزہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے عطا کر دے وہ مل جائے، نہیں تو مشکل ہے کہ ایک پورے قرآن کو سنا دینا، یہ بہت بڑا معجزہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ ملا، اور پوری امت کو ملا ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے۔ یہ بچے، چند بچے ہیں، کافی محنت کرتے ہیں، اور استاد سے محبت کرتے ہیں۔ اب جانے والے ہیں چند دنوں میں لوگ، اب آنے والے سال میں پڑھنے کے لیے اگر ان کو جگہ ملے گی تو آئیں گے، نہیں تو پھر اور مدرسہ جائیں گے۔ لیکن میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ فراغت تک کے اس مدرسے کو قبول فرمائے۔ اور میں آ جاؤ بچوں ساتھ میں، اور یہ ابھی کافی اندھیرا تھا، اس کو دیکھ سکتے ہیں، یہ کافی روشنی دے دی گئی ہے۔ ذمہ داری روشنی کی امام قدیم شمس الہدیٰ مظفر پوری کی، اور پانی پلمبر وغیرہ جو بھی پریشانیاں آتی ہے، بچوں کو فلٹر وغیرہ پانی پہنچانا، پڑھانے کے بعد جو خارجی وقت ملتا ہے، اثر سے مغرب، امام قدیم شمس الہدیٰ مظفر پوری 25 سال سے وقت دے رہے ہیں جامعہ ہاضہ کو۔ کافی لمبا چوڑا ہے، کافی وقت لگے گا۔ آگے مسجد الاقصیٰ بھی ہے، جو کہ دبئی کے ذریعے سے بنا ہے، اور میں آپ کو نظارہ کرا رہا ہوں۔ یہ جدیدی عمارت جو باقی ہے، ابھی جناب اسرار صاحب کی محنت اور کاوش کا نتیجہ، ابھی فی الحال پھر لینٹر ڈلا ہے، ابھی پھر سے اب کام کرنا شروع کر دیا انہوں نے۔ بچے یہیں رہو، چند بچے دکھ رہے ہیں، دیکھیے بچے سے خوبصورتی ہے مدرسے کے اندر، نہیں تو چند دنوں بعد یہاں بہت ہی ویران کی شکل دکھے گا۔ ابھی دکھ رہا ہے کیونکہ 250 بچے ہوتے ہیں، ابھی چند بچے ہیں، کچھ بچے سوئے ہوئے ہیں، کچھ گئے ہوئے ہیں، یہ بچے بھی نظر نہیں آئیں گے، مبارک بچے ہیں۔ دیکھیے تعلیم سے ہی مدرسہ ہے، ورنہ مدرسہ یہ ایک ڈھانچہ ہے اور ایک قبرستان کے مانند ہو جاتا ہے جب یہ ویران ہوتا ہے، کیونکہ محسوس اس وقت ہوا جب مدرسے کے اندر جو ہے لاک ڈاؤن لگا، جگہ جگہ پریشانیاں آئی، اس وقت مدرسہ ایک جنگلات بیابان کی شکل میں ہو گیا، قبرستان کے مانند نظر آتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت کو قبول فرمائے دین کے لیے، اور تمام مدارس کو جاری اور ساری فرمائے، جس طریقے سے پہلے چلتا تھا اور ہمیشہ کے لیے چلتا رہے، کیونکہ حالات آتے رہتے ہیں دیش کے اندر۔ میں آپ کو پھر نظارہ کراؤں، یہ جدیدی عمارت کا کام باقی ہے، اور قدیمی عمارت یہاں تک مکمل ہے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے مزید دین کے لیے۔ پکڑیے۔ تو میں چند بات میں عرض کر رہا تھا، بات تو بہت کچھ ہے، حالات آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، اور مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔
اور تعصب کے بھی شکار ہو جاتے ہیں کبھی کبھی، آ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ جب کوئی حالات آتے ہیں تو حالات کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی حسدوں کی حسد سے بچائے۔ اس ایک وقت تھا کہ بھوکے سویا کرتے تھے، کھانا وقت پہ نہیں ملا کرتا تھا۔ جامعہ کے اندر جب آئے تھے تو ویران کی شکل میں تھا۔ یہ تمام عمارتیں جو دکھ رہی ہیں یہ سب خالی خالی تھا، اور یہ ادھر بھی دکھاؤ، یہ تمام عمارتیں خالی تھی، اور الحمدللہ یہ تمام عمارت مکمل ہو چکا ہے۔ آگے باورچی خانہ ہے، میں آپ کو دکھاتا چلوں، یہ اس سامنے لاسٹ میں باورچی خانہ ہے۔ ہاں، اور یہاں کلاس عربی حفظ کی کلاسیں ہیں ادھر، اور ادھر عربی کی کلاسیں ہیں، اور یہ سب دکھائیں ہاسٹل ہیں جو کہ بچے سوتے ہیں ادھر۔ اور میں آپ کو نظارہ کراؤں آگے پورب کا حصہ جو اس وقت خوشنما منظر ہے، کافی دور تک روشنی نظر آ رہی ہے۔ تراویح بھی ہوتی ہے، 6 دن کی تراویح ہوتی ہے، 10 دن کا تراویح ہوتا ہے جامعہ کے اندر، 21 دن کی تراویح ہوتی ہے، 27 دن کی تراویح ہوتی ہے، 29 دن کی تراویح ہوتی ہے، 4-5 تراویح ہوتا ہے جامعہ کے اندر۔ یہ باورچی خانہ کا حصہ ہے، یہ مسجد الاقصیٰ، یہ آپ کو دکھاتا چلوں، ایک نظر میں آپ کو دکھا دوں۔ آؤ بچے آؤ، دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی اس خدمت کو قبول فرما کر بخشش کا ذریعہ بنائے میرے ماں باپ کے لیے، اور میری پیاری بہن نعیمہ جو گزری ہیں، ہر وقت ہر پل یاد رہتی ہیں ان کی، کیونکہ انہوں نے بہت رہبری کی، خاص کر جوہی اور چھوٹو اور گلاب۔ امام قدیم شمس الہدیٰ جایا کرتا تھا ہر 15 روز پہ جامعہ سے اپنی پیاری بہن سے ملنے، لیکن آج مایوس ہو کر جاتا ہوں، مایوس ہو کر واپس آ جاتا ہوں۔ یہ مسجد الاقصیٰ کا آپ کو نظارہ کرا رہے ہیں۔ کبھی کبھی امام قدیم شمس الہدیٰ مظفر پوری اب نماز پڑھاتے ہیں، پہلے جمعہ وغیرہ بھی پڑھاتے تھے لیکن اب مصروفیت زیادہ رہتی ہے، اور مفتی خالد صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، اور مختلف لوگ بھی پڑھا دیتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اب میرے پاس وقت نہیں ہوتا، ذمہ داریاں زیادہ آ گئی مدرسے کی۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو رات کا منظر، اور شب بارات کا مہینہ، مبارک مہینہ، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے روزہ کو آسان فرمائے اور آنے والے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جامعہ زینت الاسلام کے اندر یہ جو حصہ دکھ رہا ہے، یہاں پہ 6 دن کی تراویحیں ہوتی ہیں، یہیں پہ حجرہ ہے امام قدیم شمس الہدیٰ مظفر پوری کا، جہاں پہ یہ 3 بلب جل رہا ہے، اور آگے خانقاہ میں نے دکھایا تھا، اور یہ دفتر ہے سامنے، اور ادھر باورچی خانہ ہے، آپ کو نظارہ کراؤں باورچی خانے کا بھی ایک نظر میں، یہاں کھانا بنتا ہے، اور یہ مسجد الاقصیٰ، اور یہ پارک، رات کا موسم سہانا۔ اور چند دنوں بعد اب رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ ہمارے شاگرد کھڑے ہوئے ہیں، جو میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ ایک بیٹھک میں قرآن کریم سنایا ہے، شام کو 3 بجے سے لے کر کے رات میں 12 بجے رات تک، الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ہاتھ ہٹائیں آپ، روشنی میں رہیں، روشنی میں، اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے، عامل بعمل بنائے۔ امام قدیم شمس الہدیٰ مظفر پوری جامعہ لونی سے آپ کو نظارہ کراتے ہوئے، حالات تو بہت کچھ ہیں، اور اتنے حالات ہیں، 25 سال کے اندر آئے ہیں جامعہ کے اندر کہ میں بولنے سے قاصر ہوں۔ صرف دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس چمن کو آباد رکھے، اور ہم رہیں یا نہ رہیں مدرسہ جاری رہے، ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنے، تو امت کے لیے بخشش کا ذریعہ بنے، میرے والد محترم والدہ محترمہ کے لیے بخشش کا ذریعہ بنے۔ علامہ محمود قاسم میرے والد محترم حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ خوشی کی بات یہ ہے، انہی کا دین ہے، انہی کی برکت ہے، جو آج قمر الہدیٰ، نجم الہدیٰ، شمس الہدیٰ، فخر الہدیٰ، بدر الدجا تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے، دین و دنیا دونوں میں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب بھائی کو خوش رکھے اور دین کے لیے قبول فرمائے، دین دنیا دونوں میں کسی کا محتاج نہ بنائے، اور زیادہ سے زیادہ غریبوں کی خدمت کرتے رہیں، اور علماء کرام کی اور بچوں کی، طالب علم کی۔ اگلے وقت میں پھر ہم آپ سے ملتے ہیں، امام قدیم شمس الہدیٰ مظفر پوری جامعہ لونی سے آپ کو نظارہ کراتے ہوئے ایک نظر اور رات کے موسم میں دکھاتا چلوں آپ کو۔
یہ ہو گیا، یہ پچھم سائڈ کا یہ حصہ ہے جہاں پہ تمام بچے سوتے ہیں، اور یہ لاسٹ میں یہاں عربی کی تعلیم ہوتی ہے، یہ حفظ کلاس ہے یہاں، اور یہ دفتر ہے، اور یہ ابھی ادھر کچھ کمرہ خالی ہے جہاں بچے ادھر بھی سوتے ہیں، اور یہ عمارت ہونے کے بعد مکمل ہو جائے گا جامعہ کا کی عمارت۔ اور الحمدللہ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ فراغت تک کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے۔ قاری شمس الہدیٰ مظفر پوری جامعہ لونی سے آپ کو نظارہ کراتے ہوئے جامعہ ہاذا کا۔ اگلے وقت میں پھر ہم آپ سے ملتے ہیں۔